میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں، ان سے تو میں عرض کر رہا ہوں اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، مدینے کے مرد لاجواب ہے، ٹھیک ہے بات بالکل، تو مدینے کی عورتیں لاجواب نہیں ہیں؟ صحابہ لاجواب ہے تو ان کی عورتیں وہ بھی تو لاجواب ہے نا بھائی۔ بلال حبشی نے جب اعلان کیا کہ اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں، عورتیں اپنے اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئیں، مرد آئیں جو نبی کے ساتھ جنگ میں جانا چاہیں، میاں پورے دن تانتا لگ گیا بلال کی اعلان پر۔ بلال کے اعلان پر صبح سے لے کے شام تک ایسا تانتا لگا کہ میاں عورتیں کوئی بیٹے کو لے کے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو لے کے، بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کے، پورے دن میاں بھیڑ لگی رہی۔ جوان جوان کڑیل کڑیل پلے ہوئے جوان امائیں اپنے بچوں کو لے کے آتی تھی اور کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو پچھلی سب میں نہیں اگلی سب میں کھڑا کیجیے گا تاکہ ہم جلدی سے شہید کی ماں بن جائیں۔ اللہ 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 اکبر اللہ۔ رات کا وقت ہے، خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے، کبھی ویکیپیڈیا پہ سرچ کیجیے گا، گوگل پہ خنسا بہت بڑی شاعرہ تھی اسلام لانے سے پہلے۔ رات کا وقت ہے، سو رہی ہے، صحابیہ ہے، رات کا وقت ہے، مصلے کو بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے اور بچھاتے بچھاتے روتے روتے بچہ 11 سال کا 13 سال کا دونوں کھڑے ہو گئے اور دونوں ماں کے پاس جا کے بولے امی کیوں رو رہی ہے؟ سلام پھیر کے بولی تم اٹھ گئے؟ کہا تیرے رونے سے ہماری آنکھ کھل گئی، کیوں رو رہی ہے بتا؟ تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے میری ماں، تو میری ماں ہے، تو نے بڑی تکلیفیں اٹھا لی، اب تیرے بچے بڑے ہو گئے، تو کیوں روتی ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹے بس افسوس ہے، حسرت ہے، میرا دل کرتا تھا کہ میرے بچے بھی حضور کے نام پہ شہید ہو جائیں مگر تمہاری عمریں ابھی کم ہے، بس یہی سوچ رہی ہوں، اور تو نے تو بچے بھیج دیے مگر تمہاری عمریں کم ہے۔ بچوں نے کوئی اور دوسری بات نہیں کہی، اندر گئے، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے آئے اور میاں 13 سال کا لڑکا 11 سال کا دونوں تلواریں لے کے آئے اور اپنی تلواروں کو ہوا میں لہرا کے بولے تو چل تو ایک بار نبی کے پاس لے کر، ہماری عمریں کم ہے مگر ایمان میں کوئی کمی نہیں۔ تھوڑا کیوں کر رہی ہے؟ تھوڑا کیوں کر رہی ہے؟ چل لے کے چل، بچہ لے کے گیا، ماں نے کہا بیٹے چھوٹے ہو کر نہ لے کے چل، تیرے دودھ پہ حرف نہیں آنے دیں گے، تجھے بدنام نہیں ہونے دیں گے، چل تو میری ماں۔ بچے کو لے کر کے ماں گئی اور ماں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی میرے سرکار نے فرمایا تیرے بچوں کی عمریں کم ہیں، تو دونوں بچوں نے تلوار جب چلائی حضور نے فرمایا بڑا والا جا سکتا ہے چھوٹا والا نہیں جائے گا، تو چھوٹے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اپنے دونوں پاؤں سے وہ اچکنے لگا، اپنی ہائٹ بڑھانے لگا، نبی نے دیکھا کہ وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا بھائی تم چھوٹے ہو ابھی، ہائٹ نہ بڑھاؤ۔ کہ لگا حضور چھوٹا ہوں مگر اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں جسے آپ نے اپنی فوج میں بھرتی کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا کہ ٹھیک ہے، کہنے لگے آپ کشتی کرا دیجئے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کشتی کے لیے آگے بڑھا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ تو طاقتور ہے، اور سن حضور نے تجھے تو بھرتی کر لیا نا، حضور جسے بھرتی کرتے پھر نکالتے نہیں ہیں، تو ایسا کر کہ آج گر جانا، اگر تو اکیلا جائے گا تو امی اتنی خوش نہیں ہوں گی جتنی ہم دونوں کی لاشیں آئیں گی، امی خوش ہوں گی، دیکھ میرے بھائی مجھے گرانا نہیں ورنہ اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، ہم دونوں بھائی ساتھ میں کھیلتے ہیں، ساتھ میں کھاتے ہیں، ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو شہید بھی اگر ساتھ میں ہو جائیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کے اپنے بھائی سے بولا، میرا ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ گرانا نہیں۔ جب وہ رویا تو نبی نے دونوں کی کشتی نہیں ہونے دی، دونوں کے ہاتھ پکڑے، الگ ہٹایا اور دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں اسلام کا کوئی بال بیٹا نہیں کر سکتا۔ ماں نے اپنے بچوں کو سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لاڈلو میرے بیٹو آؤ ذرا تمہیں آخری بار پیار تو کر لوں، میں نے تمہیں تمہارے لیے کنویں سے پانی بھر بھر کے لوگوں کے گھروں میں دیا اور تم کو پالا، میں نے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد بڑی پریشانیاں دقتیں تکلیفیں اٹھائیں مگر میں نے اپنے بڑھاپے کا تم کو سہارا اور لاٹھی بنانے کے لیے یہ سب نہیں کیا، میں نے اس وجہ سے کیا کہ میں بھی شہداء کی ماں کہلاؤں، شہید کی ماں کہلاؤں، تو اب جانا تمہاری ماں تمہارا انتظار نہیں کرے گی، میدان جنگ میں جاؤ شہید ہو جاؤ، مگر چونکہ تمہاری عمریں کم ہے تو اپنی ماں کا نام خراب مت کرنا۔ میرے لاڈلو جب تیر چلے، جب تلوار چلے، جب نیزے چلے اور جب تمہاری طرف نیزے تلوار تیر آئے تو جتنے زخم بھی آئے سینے
مدینے پہ آنے چاہیے. تمہاری پیٹھ پر ایک بھی زخم نہ آئے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شہر دل پیدا کرتی ہیں. اللہ یا رسول اللہ. میرے لاڈلو, خنسا تمہارا انتظام نہیں کرے گی بلکہ تمہاری لاشوں کو دیکھ کے کہے گی ہاں میں نے جو جنے تھے وہ بزدل نہیں تھے, شہر دل. ایک عورت اور آ گئی اور اس کی بچے کی عمر بھی 3 سال کے قریب, 2.5 سال. کہنے لگی حضور میں بھی بیچنا چاہتی ہوں اپنے بچے کو. کہاں ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے. حضور نے فرمایا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ یہ کھڑا ہے. 3 سال کا 2.5 سال کا بچہ, یہ کیا کرے گا؟ آپ بھی تو بچے والے ہو, میں بھی تو بچے والا ہوں. حضور کی بارگاہ میں لے کے گئی, یا رسول اللہ اس کو قبول فرمائے. حضور نے فرمایا یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ کہنے لگے حضور آپ کی طرف تیر آتے ہیں, تلواریں آتی ہیں, نیزے, آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. یا رسول اللہ تو جب تیر چلے, جب نیزہ چلے, جب ڈھال چلے, جب آپ کی طرف آئے تو آپ میرے بچے کو, میرے لال کو ڈھال بنا لیجئے گا. اگر ایک تیر, ایک تلوار کا وار بھی میرے بچے نے سہ لیا اور آپ کے اوپر آنے سے بچ گیا وہ بار, تو قیامت کے دن میں کہوں گی میرے مالک میرا بیٹا تو چھوٹا سا تھا مگر تیرے محبوب پہ میں نے قربان کر دیا. قیامت کی اس کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں میرے پاس. میرے نبی نے اس بچے کو اٹھایا, پوری داڑھی بھیگ گئی اور فرمایا اللہ تیرے بچے کو لمبی عمر دے, جا تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا, اللہ تجھے پھر بھی شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا. میں کہتا ہوں یار ایسے بھی کسی کے چاہنے والے. میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. آج عورتوں کو مسجد میں بھیجنے کا ہنر نہیں پتا, اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا ہنر نہیں پتا, اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے ان کو کامیابی ہو جائے گی. ذرا غور تو کرو کہ 2.5 سال کے بچے کو ماں لے کر کے آ گئی. کیسا عشق رسول تھا ان صحابہ کے اندر, ایسی محبت کی تھی انہوں نے آمنہ کے لال سے. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا کوئی جواب ہے نہ رشتہ داروں کا. ایک عورت ام عمارہ نام کی ہے, 70 سال سے زیادہ عمر ہے, وہ بھی ایک جنگ میں حضور سے بولی میں بھی جاؤں گی حضور جنگ میں. حضور نے فرمایا تو کیا کرے گی, آپ کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں حضور میں جو ہے نا وہ زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. کیا کروں گی بولو؟ زخمیوں کو, جلدی بولو, زخمیوں کو. اچھا جیسے اگر کوئی مسلمان کیمرہ مین بن جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا کیا؟ بتائیے, آپ سے سوال کریں. جیسے کوئی جلسہ قبر کرنے کے لیے آئے تو اس کو سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے؟ ایک سوال کر رہا ہوں, جیسے اس کو نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں صحیح, معذرت کے ساتھ بھائی برا نہ ماننا, یوٹیوبر لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہاں یہ کس کی عزت کس وقت اچھالنے کچھ نہیں پتا. یہ کت کو اتنا ذلیل کر دیں ملا کے کاٹ واٹ کے کہیں سے کہ وہ جواب دیتے دیتے بیچارہ مر جائے. ڈپریشن کے مریض ہو گئے لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے, بلکہ کتنوں کی تو جانیں لے لی سوشل میڈیا نے. اور ایک دم یقین کر لیتا ہے. اور آج کل کی یہ تحقیق ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے میرا ویڈیو ہے مگر میرا نہیں ہوگا, وہ میرا صرف سر لگا ہوگا, وہ کام اور کوئی کر رہا ہوگا. یہاں تک کہ آواز تک میری. یہ قیامت کا دور ہے, کسی کے اوپر یقین نہ کرنا, کسی اپنے عالم کے اوپر طنز نہ کرنا جب تک آپ معاملے کو ٹھیک سے سمجھ نہ لیں. میں تو ان یوٹیوبر حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ حضور کے جلسے میں اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگے جو جائے گی تو جلسہ بدنام ہوگا, تو آپ یہ اچھا کام نہیں کر رہے اور اس کا خمیازہ آپ دنیا میں بھگتیں گے. ایسا نہیں کہ آپ نے جو جلسے میں کاٹ کے ادھر سے ادھر سے کر دیا, بھئی توجہ ہے آپ کی نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں
اچھا وہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، لوگ تبصرہ کرنے والے، وہ ان کے تبصرے بھی دیکھیے. اب جلسوں میں یہی سب ہو رہا ہے، جلسوں سے اب کیا فائدہ ہے؟ میں نے ان سے کہا تھا کبھی میرے جلسے میں آ کے بیٹھو اور پوری تقریر سن کے بتاؤ اگر انسان کے بچے ہو کے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یار جو خیر ختم ہو گئی کیا؟ بتاؤ خیر ختم ہو گئی کیا؟ بتاؤ کیا اچھائی ختم ہو سکتی ہے کبھی؟ بھائی سورج پہ تھوڑی دیر کے لیے بادل آ سکتے ہیں، ہمیشہ تو بادل قبضہ نہیں کر سکتے نا سورج کی روشنی.